اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اتوار کا دن ہے اور میں ابھی اپنی صبح شروع نہیں کر چکی نا، تو جب میں اٹھی ہوں تو میں نے اپنا موبائل اٹھایا اور اس کو ادھر ادھر، جیسے ہم سب کی ماشاءاللہ عادتیں بنی ہوئی ہے کہ اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے موبائل کو ہاتھ میں اٹھاتے ہیں۔ تو موبائل ہاتھ میں اٹھایا تو وہ یوٹیوب پہ چلی گئی تو ایپسٹین فائل، فیس بک پہ چلی گئی تو ایپسٹین فائل، ہر طرف ایپسٹین فائل کی کہانی تھی نا۔ تو اپنے میسیجز میں اپنے اس کو کیا کہتے ہیں، واٹس ایپ پہ آئی تو ایک اسٹوڈنٹ نے مجھے میسیج کیا تھا، کہتی ہے کہ میم ایپسٹین فائل پہ نا، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے نا۔ تو میں نے کہا چلو میں تمہیں اپنا خیال بتا دیتی ہوں نا۔ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، میں ایک وہ دیکھ رہی تھی، کیا اس کو گانا کوئی آیا میرے سامنے نا، تو اس میں نا ارمیلا ڈانس کر رہی تھی۔ تو ارمیلا آپ کو پتہ ہے تھوڑی سی وہ ہے، جیسے وہ اچھا، تو وہ ڈانس کر رہی تھی نا، تو وہ تھوڑا سا ولگر سا ڈانس تھا نا۔ تو جو ہی میں نماز پڑھنا شروع ہو گئی نا، تو جھماکے کے ساتھ نا ارمیلا میرے سامنے آئی۔ اب میں اپنی جو کوشش ہے، اپنی نظر جو ہے وہ اللہ کریم پہ مرکوز کرنے کی کوشش کروں، اور میرے سامنے وہ ارمیلا کا ناشتہ ہوا وجود آئے۔ وہ بڑی گھبرا گئی تھی نا۔ تو یہ یاد رکھنا کہ جو بھی خراب منظر ہوتا ہے نا، جو بھی خراب بات ہوتی ہے نا، اس میں ایک عجیب سی وہ ہے کہ وہ آپ کے دماغ کے ساتھ وہ بات چپک جاتی ہے، اور جب وہ بات چپک جاتی ہے تو جب آپ نماز پڑھنے لگتے ہیں یا آپ جو ہی دنیا کے کاموں سے ذرا سا بھی آپ فری ہو جاتے ہیں نا، تو جھماکے کے ساتھ وہ جو بری بات ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گی۔ نعوذ باللہ، یہی حال ہمارے جو ہم غلط کام زندگی میں کبھی کیے ہوں نا، تو وہ غلط کام بھی ایک دم سے سامنے آ جاتے ہیں، کیونکہ یہی وہ مقام ہوتا ہے جہاں آپ کمزور پڑ گئے اور شیطان آپ پہ حاوی ہو گیا۔ جب شیطان حاوی ہو گیا تو شیطان ان لمحوں کو تو جانے نہیں دے گا، شیطان ان لمحوں کو تو پرولتا رہے گا، اس کے ذریعے وہ تمہارے باقی لمحوں کو خراب کرتا رہے گا۔ تو یہ جو ایپسٹین فائل والی جتنی بھی وہ ہے نا، یہ جو باتیں ہیں، اس میں نے ایک بات، وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے کوئی بات تھی نا، وہ بات میں نے سنی تو وہ بھی اسی طرح کوئی خبیث اینکر وہ اونچی آواز میں چیخ کے کہہ رہا تھا کہ وہ ٹرمپ ایسے کرتے تھے، تو وہ ایک جملہ میرے ذہن میں پڑ گیا۔ تم یقین کرو کہ اس آدمی نے وہ جملہ بولا، وہ میرے کانوں میں پڑ گیا، اور وہ جملہ کوئی 1000 دفعہ میرا ذہن دہرا چکا ہے، کوئی 1000 دفعہ میں نے اس کو سوچا کہ وہ معصوم بچیوں پہ کیسا ظلم اور فلاں اور ڈھمکانا۔ اب یہ بات یہ ہے نا کہ اس کا مقصد کیا ہے، ایک مکمل طور پہ ابتری کی حالت بنانا، مکمل طور پہ ایک کیوس کریٹ کرنا، ایک انتشار پھیلانا۔ کیا ضرورت تھی یہ فائلیں، یہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جو ای میلز اور یہ وہ۔ تو یہ یاد رکھنا کہ اگر یہ پچھلے دن میں نے کسی سے پوچھا تو میں نے کہا یہ بٹرفلائی ایفیکٹ کیا ہوتا ہے نا، تو جیسے آپ اگر ایک جھیل میں ایک کنکر پھینکتے ہیں نا، تو اس کی جو لہر ہے وہ جھیل کے دوسرے سرے تک، وہ گولائی میں لہریں جاتی ہے نا، تو وہاں تک وہ لہر چلی جائے گی۔ اسی طرح اگر بٹرفلائی اپنا پر ادھر ہلاتی ہے نا، تو وہاں تک اس کی لہر جاتی ہے۔ تو اس میں نا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بٹرفلائی کے اس پر کے پھڑپڑانے سے ایک طوفان برپا ہو جائے، وہ طوفان جو آنے کے لیے بے تاب تھا لیکن جس کو ذرا ہلکے سی پش کی ضرورت تھی، تو بٹرفلائی کے اس پر کے پھڑپڑانے سے وہ طوفان بھی برپا ہو سکتا ہے۔
تو یہ جب میں نے اپنے بھائی سے یہ بات سمجھنے کی کوشش کی تو اس نے مجھے کہا کہ دیکھو اگر میں صوفے میں اسٹیبل حالت میں بیٹھا ہوا ہوں، صوفے میں درمیان میں بیٹھا ہوا ہوں، تو اگر تم مجھے دھکا دو گی تو میں نہیں گروں گا نا کیونکہ میں صوفے میں صوفے میں درمیان میں بیٹھا ہوا ہوں. لیکن اگر میں صوفے کے کنارے پہ بیٹھا ہوا ہوں نا، تو اگر تم مجھے ذرا سا بھی پش کرو گی، دھکا دو گی نا، تو میں صوفے سے نیچے گر جاؤں گا. تو یہ ہمیں صوفے کے کنارے پہ لا رہے ہیں، ایسی پوزیشن میں لا رہے ہیں کہ جہاں ہمیں ہلکا سا دھکا دے تو ہم گر جائیں. ایک بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہو گئی کہ اگر بہت سارے لوگ اکثر جب میں بچوں سے کہتی ہوں نا، مطلب چھٹی ہو جاتی ہے نا، تو چھٹی میں بھی 4-5 منٹ ہوتے ہیں، لیکن لڑکے شور مچاتے ہیں ہم چھٹی دے دینا. میں کہتی ہوں نہیں، وہ کہتے فلاں کلاس نکل گئی، ڈھمکان کلاس نکل گئی. میں نے کہا وہ غلط کر رہے ہیں. اگر ساری دنیا مل کے بھی غلط کام ایک غلط کام ہے نا، اگر وہ ساری دنیا مل کے بھی کرے نا تو وہ غلط کام ٹھیک نہیں ہوتا، غلط کام غلط ہوگا. تو اب کیا ہوتا ہے کہ اب اگر بہت سارے لوگ ایک کام کر رہے ہو نا، تو اگر اب یہاں تو انڈیویجول ایک بندہ اپنے غلط کام میں مصروف ہے، لیکن اگر اوپر سے وسیع تر پکچر میں دیکھا جائے نا، تو بہت سارے لوگ وہ غلط کام کرتے ہوئے ملیں گے نا. تو اگر بہت سارے لوگ غلط کام کرتے ہوئے ملے نا، تو ان کی پیشن گوئیاں آسان ہوتی ہے کہ اب مزید کیا ہوگا. ایک بندے کی مشکل ہے، بہت بندوں کی آسان ہے. تو اگر ایک افراتفری کریٹ کرا دی ذہنوں میں نا، تو یہ اچھا ایک بندے نے کہا کہ میں نے یہ پڑھی تو مجھ پہ تو گھبراہٹ طاری ہو گئی. جب آپ گھبرا جاتے ہیں تو آپ آدھے مر جاتے ہیں. اب آدھا اگر آپ کسی کا ٹارگٹ ہے نا، تو آپ آدھے ہیں، کیونکہ آدھے تو آپ مر چکے ہیں، آدھے تو آپ ذلیل و خوار ہو چکے ہیں، آدھے تو آپ ہے ہی نہیں. اب آدھے کے ساتھ ان کی لڑائی جو بھی ہے، آئی ڈونٹ نو کون ہے، جو بھی ہے وہ آدھے کے ساتھ اس کی لڑائی ہو جائے گی، کیونکہ آدھا جو ہے وہ تو مر گیا ہے، آدھا تو گھبرا کر ختم ہو چکا ہے. اور ایک اور بات یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ اگر تم عبرتناک سزا نہیں دے سکتے تو جرم کی خبر کو عام مت کرو. مطلب یہ لوگ نا چیخ کے کہتے ہیں فلاں جگہ پہ باپ نے نعوذ باللہ اپنی بیٹی یہ وہ نا، تو آپ سزا نہیں ہے اور جرم کو ہائی لائٹ کر رہے ہو، تو کوئی سوچ سکتا ہے کہ اچھا ایسے بھی ہوتا ہے. تو یہ ایک اور راستے نظر آ رہے ہوتے ہیں لوگوں کو. تو اپنے آپ کو، اپنے ذہنوں کو خراب مت کریں. اپنے بجائے اس کی کہ میں اپنی فائل کی یہ گندی کہانیاں سنوں یا فیس بک پہ پڑھوں یا اس کے بارے میں، مجھے چاہیے کہ میں جا کے اپنے باغیچے میں کام کروں، میں اپنے کچن میں مزے کے کھانے بناؤں، میں کوئی کتاب پڑھوں، تاکہ میں آدھی گھبرا نہ جاؤں، میں آدھی مر نہ جاؤں، تاکہ میں مکمل رہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں نا، تو آپ اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں آ جاتے ہیں. تو اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو اللہ کریم کی پروٹیکشن میں لے کے آئیں. مزے کے اچھے کام کرتے ہیں، ایسے نکل آتے ہیں. وہ جو وحشت ناک جزیرہ تھا، اس کی کہانیاں جو ہے نا، وہ بہت سارے دلوں پہ گھبراہٹ طاری کر دیتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم پہ مہربان ہوں.